اب اس طاعت اور عبادت کے اندر رکاوٹ ڈالنے والی دو چیزیں ہیں کہ انسان طاعت اور عبادت کے اندر جو رکاوٹ ڈلتی ہے وہ دو چیزوں سے ڈلتی ہے. وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ایسا ڈالتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو ایسا بھولتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو بھلا دیتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی بھلا دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے یاد دہانی کی اب کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کریم نے کہا کہ ایک مال اور دوسرے اولاد. مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طاعت و عبادت سے بندے کو غافل کرتی ہیں. مال بھی بندے کو طاعت اور عبادت سے غافل کرتا ہے. انسان مال و دولت کی چھنکار کے اندر ایسا غافل ہوتا ہے، ایسا جو اس کھانے اور کمانے میں لگا رہتا ہے کہ وہ مال عطا کرنے والے منعم کو بھول جاتا ہے. دوسرا اولاد، اس اولاد کی محبت میں ایسا جو سرشار رہتا ہے، اس اولاد کے منشا کو پورا کرنے، اس کی اچھی اور بہتری زندگی کی طرف سوچنے میں ایسا منہمک رہتا ہے کہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ جس رب کریم نے یہ اولاد کی نعمت عطا کی ہے اس کا بھی تو مجھے شکر کرنا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شکایت کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے. یہ بہت بڑا انعام ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے. مال بہت بڑی خیر ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ خیر تمہارے لیے شر بن جائے اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے. مال تو تمہیں میں نے اس لیے دیا تھا تم اس مال کے سورس کو استعمال کر کے اللہ کی یاد میں اور منہمک ہو جاؤ، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مال کے اندر ایسے پھنس گئے جیسے مکھی شہد کے اندر پھنستی ہے، یہاں تک وہ شہد کے اندر پھنسی وہیں ہلاک ہو جاتی ہے، اس سے نکل نہیں پاتی. تم بھی اس مال کی لذت کے اندر ایسے پھنستے چلے گئے یہاں تک کہ مکھی کی طرح تم ہلاکت تک پہنچ گئے. اس لیے فرمایا کہ مال تمہیں غافل نہ کرے، اور ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد غافل نہ کرے. اب غافل کیوں کرے گی؟ غفلت کی دو وجہ ہیں. مال سے جو غفلت پیدا ہوتی ہے عقلی غفلت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مال کے ساتھ جو محبت انسان کی عقلی محبت ہے اور اولاد کے ساتھ جو محبت انسان کی طبعی محبت ہے. مال عقلی طور پہ انسان کا مرغوب ہے، انسان سوچتا ہے مال ہوگا تو اچھا کھائیں گے، مال ہوگا تو اچھا پئیں گے، مال ہوگا تو اچھا پہنیں گے، مال ہوگا تو اچھا محل بنائیں گے، مال ہوگا تو اچھی گاڑی خریدیں گے، مال ہوگا تو اچھی عورت سے شادی کریں گے. تو مال، یہ چونکہ ساری کی ساری یہ چیزیں مال کی بنیاد پر ملتی ہیں تو لہذا عقلی طور پر وہ مال کو مرغوب سمجھتا ہے. ارے مال ہوگا تو سب کچھ ہے، اگر مایا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. لہذا مال کے اس کمانے میں اس کی اس قدر اس کا میلان ہو جاتا ہے کہ مال عطا کرنے والے کو بھول جاتا ہے. اس لیے مال کو مال کہتے ہیں کیونکہ مال کا لفظ میلان سے ہے. میلان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کا میلان اس کی طرف رہتا ہے. لہذا ہر وقت انسان مال پر نگاہ رکھتا ہے کہ میری پروموشن کیسے ہو سکتی ہے تاکہ مال بڑھے گا، مجھے اگلا عہدہ کیسے مل سکتا ہے تاکہ مال بڑھے گا، مجھے وہ سیٹ کیسے مل سکتی ہے ایک سائن پر مجھے چیک ملے. وہ تو گویا کہ مال اس کے دماغ میں گھومتا ہے. تو مال کے اندر میلان ہے، انسان کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے. اس میلان کی وجہ سے انسان مال کی طرف جھکاؤ کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے مال کو ایسی آزمائش بنایا، ایسا بے وفا دوست بنایا کہ یہ جب تک تمہارے پاس رہتا آپ کے کسی کام کا نہیں. آپ کے $100 جیب میں ہے، کسی کام کے نہیں ہیں. جب تک یہ نکل کے کسی دوسرے کی جیب میں جا کے آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو نفع ہی نہیں دے سکتے. آپ جیب میں $100 لے کے یہ دو روٹیاں دینا، ہاں جی پیسے، یار پیسے روٹی دو، یار پیسے دو، اسی پر جھگڑا ہوگا. روٹی اس وقت آپ ہاتھ میں نہیں آئے گی جب تک اس بے وفا دوست کو نکال کے اس کی جیب میں نہ ڈالیں گے. تو اس کی نیچر میں اللہ نے بے وفائی رکھی ہے. یہ آپ کے پاس خزانہ بن کے پڑا رہے، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. آپ بلینئر تو ہوں گے، ملینئر تو ہوں گے، لیکن ایک روٹی وہ مال آپ کو نہیں دلا سکتا جب تک یہ بے وفائی کر کے دوسرے کا نہیں ہو جاتا. اس وقت تک آپ کی کسی کام کا نہیں ہے. جب یہ دوست اتنا بے وفا ہے، اس کی گھٹی میں ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وفائی رکھی ہے، اس سے محبت کرنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں.
आमक होगा जो इससे मोहब्बत करेगा। हाँ, जरूरत का ताल्लुक अगर रखेगा तो ये कामयाब हो जाएगा। जहाँ जरूरत होगी खुल के माल खर्च करेगा, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ माल को होल्ड करेगा। बस जरूरत का ताल्लुक इसके कायम रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस माल को आपके लिए ऐसा नाफे बनाएंगे, इस माल के जरिए से दुनिया में बैठ के आप जन्नत को खरीद लेंगे। चाचा साहबा ने इस माल से जन्नत खरीदी नहीं, माल लुटाया, जन्नतों के फैसले कर दिए। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला माल लुटाया, नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। तो माल काम की ऐसी चीज है कि अगर आपने उसको सही जगह लुटा दिया तो आपको दुनिया में जन्नत के फैसले करा देगा। लेकिन अगर आपने उसको होल्ड किए रखा, खर्च ना किया, बुखल और कंजूसी की वजह से अपने सीने से लगाए रखा, नहीं नहीं मैं माल खर्च नहीं करूंगा, तो फिर ये माल आपके किसी काम नहीं। यहां तक कि इस माल के अंदर मक्खी जैसे शहद में हलाक हो जाती है, ऐसे इंसान माल में हलाक हो जाता है। तो माल से गफलत पैदा होती अकली तौर पर, और औलाद के साथ जो मोहब्बत है वो तभी है। इंसान अकली तौर पर अपनी औलाद को जितना भी इबा करे कि नहीं नहीं ये औलाद गंदी है, ये नाफरमान है, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन अंदर का जो खूनी रिश्ता वो फिर औलाद की तरफ उसको मुतवज्जे करेगा। कितने वाकयात है, बापों ने बच्चों को घर से निकाल दिया, माँ ने ठोकर मार दी, लेकिन बाद में दिल तड़प रहा है कि मेरी बेटी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बच्चा। क्यों? वो खूनी रिश्ता है। तो तभी मिलान जो औलाद के साथ है, ये तभी मिलान इंसान को गाफिल कर देता है। इंसान इतना उसकी तरफ मायल हो जाता है कि वो देखता ही नहीं कि तबीयत तो ये कहती है लेकिन शरीयत क्या कहती है। बस ये तकाबुल आता है तो वो तबीयत पर जो वो शरीयत को गालिब नहीं करता, बल्कि शरीयत पर तबीयत को गालिब करके वो अपनी औलाद के लिए वो कर देता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती, यहाँ तक दुनिया में उसके लिए हलाकत का फैसला हो जाता। तो गोया कि ये दो चीजें हैं जो अल्लाह की ताअत और इबादत से रोकती हैं, एक माल वो अपने अक्ली मैलान की वजह से, और दूसरी औलाद अपनी तभी मैलान की वजह से वो अल्लाह तबारक व तआला की ताअत से रोकती है। जानते कि किस्तवार हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि जिसमें औलिया अल्लाह की सिफात व अखलाक बतलाते हैं, और अब तक तकरीबन 45 औलिया अल्लाह के जो है सिफात व अखलाक जिक्र हो गए हैं, और आज 10वीं किस्त है, और एक इसमें हम 5 अखलाक व सिफात जिक्र करते हैं। तो आज 10वीं किस्त है तो 5 अखलाक व सिफात पर गुफ्तगू करेंगे, और यूँ तकरीबन जो 50 अखलाक व सिफात औलिया कामिलीन के हमारे सामने आ जाएंगे, और ज़ाहिर है कि हमारे लिए बड़ी मशअल राह है। जहाँ तक औलिया अल्लाह के अखलाक व सिफात में से एक सिफत ये है कि ये जो है औलिया कामिलीन जो है वो रिक़त क़ल्ब और गिरिया बुका जो है इन पर तारी रहता है, यानी रक़ीक़ क़ल्ब होते हैं और आह बुका अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत करते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने से डरते हैं, और इन पर यह खौफ तारी रहता है कि जो हमने इबादत की हैं और जो दुनिया के अंदर जो अश्याल व अज़कार किए हैं, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या कीमत लगे, और कर अल्लाह के सामने जब पेश हों तो पता नहीं किस हाल में पेशी हो कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नाराज़ है। बस ये तसव्वुर बांधते हैं और वो रोने लगते हैं। इस कदर रोते हैं कि शब रोज़ रोने में गुजर जाती है, दिल इनके नरम हो जाते हैं और आंखों से आंसू जारी होते हैं, वह कि दिल फुगार होता है और आंखें शुबार होती हैं। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो इतना रोते थे कि उनके जो गालों के ऊपर 2 सियाह लकीरें बन गई थी, मुसलसल आंसू बहने की वजह से वह कि सियाह लकीरें जो है वो गालों पे बन गई। और आबे आदविया ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी एक नेक बंदी और वलिया गुजरी हैं, वो इस कदर रोती थी और रो रो के अपने आंसू जो है वो साइड पे झाड़ती थी कि वो जगह इतनी गीली हो जाती कि कोई नया आने वाला देखता तो ऐसे लगता कि किसी ने यहाँ वुजू किया है, इतना रोता। और ज़ाहिर के हदीस में आता है कि अगर खौफ खुदा से कोई शख्स रोया और एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर हो उसकी आंख से अगर टपक जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस आंसू से उसकी जहन्नुम को बुझा देते हैं। और यहाँ इन औलिया कामिलीन की हालत यह है कि इस कदर गिरिया तारी है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की याद में और अपनी ज़ात को देख कर जो रोते हैं। तो ये इनके खास वसफ है कि औलिया कामिलीन का दिल नरम हो जाता है और आंखें इनकी अश्कबार रहती हैं और हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की याद में रोते हैं। ये इनका एक वसफ। और दूसरा इनका वसफ ये कि मुहासबा नफ्स करते हैं, अपने नफ्स के मुहासबे में रहते हैं। किसी दूसरे पर जो है वो तनकीद करने के बजाय, किसी दूसरे पर ऐब और नक्स की उंगली उठाने के बजाय अपने नफ्स को देखते हैं, अपने नफ्स के मुहासबे में मुब्तला रहते हैं। यहाँ तक कि वो ये देखते हैं कि गुनाहों में हंसना तो दूर की बात है, खुद अपनी ताआत के अंदर कोताही का तसव्वुर करके जो है वो अपने जो अल्लाह के सामने शर्मिंदा रहते हैं।
یعنی عام آدمی تو گناہوں کی حالت میں بھی ہنستا بستا نظر آتا ہے، اور یہ طاعت کی حالت میں بھی یہ ان کے اوپر فکر طاری رہتی کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری عبادت کی کیا قیمت لگی ہے۔ تو اپنے نفس کے محاسبے کے اندر مبتلا رہتے ہیں، لہذا محاسبہ نفس جو ہے ان کو شب و روز جو کروٹ لینے نہیں دیتا۔ کوئی اقوال ہوں، افعال ہوں، احوال ہوں، اعمال ہوں، کسی بھی جو عمل و قول کے ظاہر کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اور اپنے نفس کو اس قابل نہیں پاتے کہ میں یہ بات کہوں، اس قابل نہیں پاتے کہ میں یہ قدم بڑھاؤں، بلکہ اپنے آپ کو کمتر سے کمتر سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس محاسبہ نفس کے نتیجے میں وہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پتہ نہیں کیا قیمت لگے گی، اور اپنے ایک ایک قول کی شب و روز جو ہے وہ اس کو پڑتال کرتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے جو کام کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا کے مطابق تھا کہ نہیں۔ سونے سے پہلے اپنے پورے نفس کا محاسبہ کر کے سوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ دن بھر کے اندر کیا کوتاہیاں ہوئیں، کیا غفلت ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا امید رکھیں۔ تو یہ محاسبہ نفس جو ہے یہ اس سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اور تیسرا اس کے اندر یہ وصف یہ ہے کہ یہ طول عمل کو ترک کر دیتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتے، یہاں تک کہ یہ اپنے ذاتی بڑے بڑے مکان نہیں بناتے، کیونکہ یہ سوچتے کہ ہمیں اگلے سانس کی بھی توقع نہیں ہے کہ اگلا سانس بھی آئے گا یا نہیں، یا جو سانس ہم نے اندر کھینچا تھا وہ سانس باہر نکلے گا یا نہیں۔ یعنی اس قدر یہ اپنی جو آخرت کا تصور باندھے رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ کچا پکا گھر کوٹھا ہو جس پہ سر ڈھانپ لے انسان، اور خارجی جو انسان قدرتی آفات سے محفوظ رہے، اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں لگا رہے۔ لہذا یہ تصور باندھ کے یہ طول عمل سے اعتراض کرتے ہیں کہ لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ یہاں تک کہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ یہ گفتگو سے میں فارغ ہوں گا، اور فارغ ہو کر جب مجھے اللہ کی عبادت کا بھی موقع ملے گا یا کسی مخلوق کی خدمت کا بھی موقع ملے گا یعنی، اور اس گفتگو کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آ جائے۔ تو یہ تصور باندھ کے رکھتے ہیں جس کی وجہ سے طول عمل سے اعتراض کرتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتے۔ یہ وجہ ہے کہ گھر مکان نہیں بناتے، بلکہ جیسا بھی کچا کوٹھا مل گیا، جیسے بھی ان کو جھونپڑا مل گیا، کم سے کم جیسا اسباب دنیا لے کے چلتے ہیں تاکہ ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا تو کٹ جانی ہے، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، کہ طول عمل سے اعتراض کرتے ہیں۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے ہیں، الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق سے شفقت کرتے ہیں۔ مخلوق جو ہے بھلے وہ انسان ہو یا حیوان ہو، چونٹیاں ہوں یا پرندے ہوں، لیکن اللہ کی مخلوق ہے اس پر ان کو ایک شفقت ہوتی ہے، یہاں تک کہ گناہگار بھی اگر سامنے ہیں تو گناہگار پر بھی مہربان ہوتے ہیں، اس پر رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی ہو میرے محبوب کی مخلوق تو ہے، میرے محبوب کی تخلیق تو ہے، لہذا زمین پہ رینگنے والی چونٹیاں ان پر بھی یہ شفقت کی نظر، رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی بھی خدمت اور راحت کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ شفقت علی خلق اللہ ان کے اوپر طاری رہتی ہے، اور یہ کسی مخلوق سے بھی یہ کسی قسم کی عداوت و بغض نہیں رکھتے۔ انسان تو بڑی بات ہے، یہ حیوانوں کے ساتھ بھی ان کو کسی کو بغض نہیں، عداوت نہیں ہوتی، بلکہ ان مخلوقات پر بھی شفقت کرتے ہیں۔ کبھی اگر ان مخلوقات کو کسی قسم کی خدمت کی ضرورت ہے، کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہے، تو فوراً ان کی مدد کو بھی پہنچتے ہیں، چاہے کہ انسان ہو اور انسان گناہگار بھلے ہو، یہ اس کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جو کہ اللہ کی مخلوق ہے اس مخلوق کی خدمت کروں گا، ہو سکتا ہے یہ خدمت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو وہاں میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو یہ مخلوق پر شفقت کا یہ ہے کہ ایک شان ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور پانچواں وصف ان کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ ترک جدال کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں، یہ بحث مباحثہ مناظرہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک بات کہنی ہے وہ ایک نصیحت کے طور پر سامنے والے کو کہہ دی، اس میں بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس آواز میں میرے کان اس کے کانوں سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ میں زیادہ مستحق ہوں اس نصیحت کا جو میں دوسرے کو کر رہا ہوں، اور دوسرے کو اس نیت سے نصیحت کرتے ہیں کہ سبق کو سنا رہے ہیں، جیسے شاگرد استاد کو سبق سناتا ہے، حالانکہ اس کو پڑھاتا نہیں بلکہ سناتا ہے، بالکل ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کو نصیحت سنا رہا ہوں اور حقیقت میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں، یعنی یہ سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھتے۔ اور اگر سامنے والا وہ جدال اور جھگڑے کی کوشش کرے، جی یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا، یہ کیسے کہہ دیا، تو اس سے بحث نہیں کرتے، جی ٹھیک آپ نے بجا فرمایا، جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا، اپنا راستہ نہ
جھگڑا نہیں کرتے، اس سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، دلائل کی بحث نہیں کرتے. یہ ان صوفیہ کرام کا خاص وصف ہوتا ہے، ان اولیاء کاملین کی خاص شان ہوتی ہے کہ اس سے جھگڑا نہیں کرتے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یار یہ کتب ابدال کا وجود کہاں سے آ گیا، یہ کون کتب ہوتے ہیں، کون ابدال ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، کہا جی ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں جی بہت شکریہ، ہم تو نہیں مانتے، کہ جی ٹھیک بہت اچھا، آپ کی مرضی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. تو یہاں تک جو ہے یہ اپنے تصوف سلوک کے حوالے سے بحث و مباحثے کے اندر نہیں پڑتے، بلکہ سامنے والے کو نصیحت کر کے اپنا راستہ ناپتے ہیں اور اس کے ساتھ الجھتے نہیں. تو ترک جدال کرنا، جھگڑے سے بچنا، یہ ان کا خاص وصف ہوتا ہے. بس نصیحت سچے دل سے کر کے یہ اپنی منزل کو چلے جاتے ہیں. اس انداز سے جو ہے دعوت حق کو پھیلاتے رہتے ہیں. کسی کے دل کے اندر بات اتر گئی تو اس کو بھی منزل مل گئی اور اس راہ مستقیم پہ آ جاتا ہے، اور جس کو نہیں ملی تو وہ محروم رہتا ہے، وہ اس کا بوجھ اسی کے گردن پہ رہتا ہے. یہ اپنے ذمے سے بری ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت انٹرسٹنگ حضرت، بہت دلچسپ. اس سے تو حضرت یہ سوال ذہن میں آنے لگا کہ اولیاء اللہ یہ تو سارے پیر کامل ہو چکے ہوتے ہیں، تو حضرت ان پر تو اللہ کی خاص محبت کی تجلی بھی پڑ چکی ہوتی ہے، اللہ کے خاص مقرب بن چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کو تو مطمئن ہو جانا چاہیے، پھر یہ کیوں اتنی احتیاط والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال اٹھایا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے کہ اطمینان، دنیا اطمینان کی جگہ ہی نہیں. اچھا، دنیا بے چینی کا نام ہی دنیا ہے. اللہ، یہ اطمینان کی جگہ نہیں، اطمینان کی جگہ جنت ہے، اور بے چینی کی جگہ جہنم ہے. دنیا میں نہ کامل اطمینان ہے نہ کامل بے اطمینانی ہے، بلکہ دونوں چیزیں ہیں. اس لیے وہ دونوں تمام چیز کی کیفیت ان کے اوپر رہتی ہیں کہ دل کے اندر ان کی اطمینان رہتا ہے